اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم وصل علیہ۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، جب عمر ابن سعد کا خط ابن زیاد کو پہنچا تو ابن زیاد اس خط کو پڑھنے لگے، اور ساتھ شمر نامی ایک آدمی اور کچھ اور منافق بیٹھے تھے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، ایک روایت کے مطابق یہ شمر نامی آدمی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور ایک اصح روایت کے مطابق یہ وہ آدمی ہے جو جنگ جمل وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ساتھی تھا، اور جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کرتوت، منافقت اور غداری کا پتہ چلا تو امیر المؤمنین نے نہ صرف اس کو عہدے سے ہٹایا بلکہ اس کو اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر پھینک دیا، چونکہ یہ شمر نامی آدمی پہلے سے بھی اہل بیت سے، مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صفوں سے نکال کر باہر پھینک دیا تو اس کے سینے میں نفرت کی آگ اور بھڑکنے لگی۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، تو جب ابن زیاد نے وہ شرائط پڑھے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کے ساتھ طے فرمائے تھے تو ابن زیاد نرم ہوا، اور اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ اچھی بات ہے کہ امام حسین اپنے معاملات یزید کے ساتھ جا کے طے کر لے۔ لیکن جب یہاں پر شمر اور دیگر منافقوں کو پتہ چلا کہ ابن زیاد نرم ہوا، ان تین شرائط میں سے جس شرط پر بھی عمل ہو جائے ہماری خیر نہیں ہے، ہماری موت ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں بھی وہ کوفی منافقین موجود تھے جنہوں نے کوفے سے خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تھے، اور ابن سعد کے لشکر کے اندر بھی منافقین موجود تھے، اور ابن زیاد کے پاس بھی منافقین موجود تھے۔ جب شمر نے وہ شرائط سنے تو غصے سے بھڑک اٹھے، اور یہ ابن زیاد سے کہنے لگا کہ بھائی یہ مجھے ابن سعد کی سازش لگتا ہے، اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ امام حسین اور عمر ابن سعد رات کے اندھیروں میں آپس میں ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو حسین آپ کے لیے اتنا نرم نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ابن زیاد اگر آپ نے حضرت امام حسین کو چھوڑ دیا تو وہ طاقتور بن کر آپ کے مقابلے میں آئے گا، لہٰذا اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور وہاں موجود ایک منافق کہنے لگا کہ اے ابن زیاد، اس میں تو آپ کی تذلیل ہے کہ حسین آپ کی موجودگی میں یزید کے پاس جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منافقین عبید اللہ ابن زیاد کو یہ مشورے اس لیے دیتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے تو ہماری منافقت کھل جائے گی، اور اگر امام حسین سرحدوں کی طرف چلے گئے تب بھی ہماری بات کھل جائے گی، اور اگر امام حسین واپس چلے جائے تب بھی ہماری خیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ابن زیاد کو بھڑکایا، حتیٰ کہ ابن زیاد نے فیصلہ کیا اور شمر سے کہا کہ آپ ایک روایت کے مطابق 6000 فوجی اور ایک روایت کے مطابق 4000 فوجی اس کو دے کے، اور اس سے کہنے لگا کہ جاؤ حسین کو زندہ مت چھوڑنا، اور جو فوج ابن سعد کے پاس ہے وہ بھی اپنے ماتحت بنا دینا۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، شمر اور دیگر منافقین تو یہ چاہتے تھے۔ وہاں سے جب شمر اپنی فوج کے ساتھ کربلا میدان پہنچے تو جب ابن سعد نے اس کو دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ شمر کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس وقت ابن سعد نے شمر سے کہا کہ حالات ٹھیک ہونے جا رہے تھے، آپ خواہ مسلمانوں کے درمیان جنگ اور قتال کروانا چاہتے ہیں۔ تو شمر نے پہلے کام یہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا۔ جب امام حسین کو پتہ چلا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں تو ان سے ایک رات مہلت مانگی
تاکہ میں اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کروں، تاکہ اس رات کے اندر میں اپنے خاندان والوں کو وصیت اور نصیحت کروں۔ شمر اور اس کی فوجی اس بات پر راضی ہوئے۔ انہوں نے امام حسین اور اہل بیت کو ایک رات کی مہلت دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے خاندان، اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور خطبہ دیا، اور اس خطبے کا مفہوم یہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، غم ہو خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے خاندان والوں سے کہا کہ شاید یہ میری آخری رات ہوگی، لہٰذا اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ میں سے کوئی بھی بے صبری سے کام نہ لے، صبر تحمل سے کام لے، رونے دھونے چیخ چلانے سے اجتناب کرے۔ اس کے بعد بنو عقیل کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے بنو عقیل، آپ کے ایک آدمی یعنی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اب آپ کے لیے میری یہ رائے ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ تو انہوں نے بیک آواز میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم واپس چلے گئے تو وہاں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لہٰذا ہم آپ کو تلے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، اس سے پہلے مہلت مانگنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر اور اس کی فوجی یعنی کہ کوفیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے کوفیوں، کیا آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ نام لے کے پکارنے لگے کہ اے حجاز، اے شیس، اے زید، کیا آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ آپ کے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں، چونکہ وہ سب منکر ہو گئے۔ تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دے، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ آپ سب سے پہلے ابن زیاد کے پاس چلے جانا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس ذلت سے مجھے عزت کی موت بہتر ہے، میں کبھی ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں، جب وہ آگے بڑھے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ تو قابل قدر مسلمان بھائیوں، اس رات کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان اہل بیت کو خطبہ دیا، اور اس خطبے کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں ہر حال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، غم میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تکلیف میں خوشی میں ہر حال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اہل بیت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمانے لگے کہ شاید آج میری آخری رات ہوگی، یہ ظالم مجھے شہید کریں گے، لیکن یاد رکھیں اگر میں شہید ہوا تو آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، چیخ چلانا اور اسی طرح گریبان پاڑنے سے اجتناب کریں گے۔ اس کے بعد بنو عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اے بنو عقیل، آپ کے ایک آدمی یعنی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جائے اور مجھے یہاں پہ چھوڑ دے۔ انہوں نے ایک بیک آواز کہا کہ اے حسین، اگر ہم واپس چلے گئے تو وہاں لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے، لہٰذا ہم آپ کو تلے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جب رات چھا گئی، اندھیرے پھیل گئے، تو جو منافقین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کے اندر موجود تھے جو کہ کوفی تھے، انہوں نے اور جو شمر کے لشکر کے اندر منافقین موجود تھے، وہ راتوں رات آپس میں ملاقات کرتے تھے۔ اس بات پر انہوں نے اتفاق کر دیا کہ آج حسین کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، تو جو کوفی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اندر موجود تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خیمے کو آگ لگائی جس خیمے کے اندر خطوط پڑے ہوئے تھے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، اس کے بعد باہر آئے اور چیخنے لگے کہ شمر نے حملہ کیا۔ اس کے بعد شمر کے لشکر پر بھی کچھ تیر پھینکے اور وہاں پر اس افواہ کو پھیلانے لگے کہ امام حسین کے لشکر نے حملہ کیا۔ تو یوں لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب صبح ہوئی تو شمر نے اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے سامنے تشریف فرماتے، جب ان کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے کوفیوں، کیا آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ وہ سب منکر ہو گئے۔ اور اس کے بعد یشمر نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا امیر حر ابن یزید کو بنایا۔ یہ وہ حر ابن یزید ہے جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور ایک حصے کا امیر عمر ابن سعد کو بنا دیا، اور اسی طرح اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو حر ابن یزید نے جب دیکھا تو اس کے دل میں چونکہ اہل بیت کی محبت تھی، مسلمانوں کی محبت تھی، اس وجہ سے وہ کسی بہانے پر وہاں سے آ کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور ابن زیاد کے خلاف لڑنے لگے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، جب لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد الاسود ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے صاحبزادے جس کا نام ہے ابو بکر ابن علی، اس کے بعد تیسرے صاحبزادے حضرت عمر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد عثمان ابن علی شہید ہوئے۔ اسی طرح 9-10 صاحبزادے جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے شہید ہوئے۔